بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري والمسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفوں کا مالک، تمام کائنات کا خالق، انسان، جنات، جمادات، نباتات، حجر و شجر، مچھلیاں و تتلیاں، غرض کہ زمین و زماں، مکی و مکان میں رہنے والی ساری مخلوق کا وہ اکیلا پالنہار و پروردگار، رؤوف الرحیم، بڑا ہی ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو سب سے بڑا غوث اعظم ہے، جو سارے مشکلوں کی دور کرنے والا مشکل کشا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہ زندگی موت کا مالک ہے، وہ عزتوں ذلتوں کا بہت ہی بڑا دینے والا شہنشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سارے مخلوق کی جان ہے. اللہ رب العالمین کے اختیار میں دونوں جہاں کی ملکیت و ملوکیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس کا نہ کوئی ثانی ہے، جس کا نہ کوئی بھائی ہے، جس کی نہ کوئی بہن ہے، جس کے نہ کوئی ماں باپ ہے، جس کے نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ اکیلا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تھا، اب بھی ہے، آخر تک رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اسے نہ کبھی نیند آتی ہے، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ اس پر کبھی فنا و بربادی کا مہیا لازم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے قدرت میں کسی کے مشورے کا دخل نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے جو چاہے کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہوا وہو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی اکبر، بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی افضل، وہ قادر مطلق ہے. اس اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل میں نفس مطمئنہ ہونا ضروری ہے. جس انسان کا دل رب ذوالجلال والاکرام کو دیکھے بغیر، اس اللہ رب العالمین کا نظارہ کیے بغیر ایمان لائے، اس کی قدرتوں کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو جانے، یہ مومنوں کا کام ہے. میرے دینی بھائیوں، جو اس اللہ رب العالمین کی وحدت کو سمجھ گیا، جو اس رب ذوالجلال والاکرام کے قدرت کو جان گیا، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کامیاب ہے. جس انسان نے رب کی خلقت میں ایمان لانا تو درکنار ڈاؤٹ بھی کیا، شک بھی کیا، وہ راہ راست سے گمراہ ہو گیا. میرے عزیز دینی بھائیوں، اسلامی میرے آواز کو سننے والے دیگر احباب اور عزیز بچوں، دینی حمیت کے پرنور نوجوانوں اور مذہب اسلام کے ذی عزت باوقار بزرگوں، الحمدللہ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 11 مارچ کو بعد نماز مغرب بروز جمعہ، بعد نماز مغرب تا رات 9 بجے چلنے والا یہ پروگرام، جو 11 مارچ 2011 اتوار کے دن IIC کے اس پروگرام میں جس موضوع کی لب کشائی کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اسلام کے نام پر دھوکہ، فراڈ، اسلام کے نام پر دھوکہ، اسلامینا ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಹಾಕುವ ವೇಷ ಕೊಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ. اسلام کے نام پر جو انسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور جو دنیا کے خرافات کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے، اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. الحمدللہ
اس اللہ عز و جل کی توفیق سے، اس رب ذوالجلال والاکرام کی مدد سے جو بھی میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی دلیل کے ساتھ کہوں گا۔ میرے اس موضوع کے اندر چند کلپنگز بھی بتائے جائیں گے، دنیا میں چلنے والے خرافات کو حقیقت کے آئینے کی طرح کلپنگ بھی بتائے جائیں گے۔ برائے مہربانی یہ کلپنگ کسی خاص مسلک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی خاص مکتب فکر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ دعوتی مشن، ہمارا یہ دعوتی مقصد کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا، کسی کے عزت آبرو کو اٹھا کر اچھالنا یہ ہرگز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، دین اسلام کے مذہب کو پلٹ کر خرافات کا نام دے کر عیاشیاں اپنانا، لوگوں کے اندر دیگر شیطان کے مکر و فریب کو اسلام کا نام دے دینا، یہ ہم دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ بس اس کا ازالہ کرنے کے لیے آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر آیت نمبر 9، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہب کو دھوکہ پہنچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وما یخادعون الا انفسهم، گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یشعرون، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر جو گہرائی اللہ تعالیٰ رکھا ہے، وہ انسان کے مائنڈ میموری کو اللہ جان کر ہی یہ سب بنایا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس مالک کو معلوم ہے انسان کتنے خامیوں کا پتلا ہے، کتنے غلطیوں کا مرکب ہے، اس کی رگ کہاں پر ویک پوائنٹ میں پھنستی ہے اور یہ کہاں ہوشیاری دکھانا چاہتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اسلام کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل انداز میں ہم کو دے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے اللہ کے بندو سن لو، اسی چیز کی اتباع کرنا، اسی چیز کی پیروی کرنا جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسمان سے نازل کیا ہے دلیل کی شکل میں، اے اللہ کے بندو اسی چیز کی اتباع کرنا، اسی چیز کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو چیز آسمان سے نہیں اتری اس کی پیروی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اب ہم کو دیکھنا ہے یہ دنیا میں جتنے خرافات ہو رہے ہیں، یہ دنیا میں اسلام کے نام پر جتنے مکر و فریب چل رہے ہیں، کیا یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ کیا اس کی دلیل آسمان سے نازل ہوئے قرآن مجید کے اندر ہے، یا اس عمل کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے؟ اگر وہ آسمان کی دلیل ہے، وہ من جانب اللہ اگر ہے، تو اس کے عمل کرنے میں انسان کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ جو چیز آسمان سے نازل نہیں ہوئی، جس چیز کو میرے نبی پریکٹیکل کر کے نہیں بتائے، جس چیز کی دلیل اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ بھلے ہی ہمارے آنکھوں کو سونا نظر آئے، وہ ہماری آنکھوں کو ہیرا موتی نظر آئے، وہ ہماری آنکھوں کو ایک چمکنے والا چاندی نظر کیوں نہ آئے، وہ دھوکہ ہے، وہ اسلام کے اندر خرافات ہے،
وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ شیطان کا بتایا ہوا مکر و فریب کا چال ہے، وہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان انسان کے سامنے اپنے شیطانی روپ میں آ کر نہیں بہکاتا، شیطان سب سے پہلے انسانوں کے سامنے بڑی داڑھی رکھ کر آتا ہے، بڑا پرہیزگار متقی اولیاء اللہ کی شکل میں آتا ہے۔ سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی پوجا کرنے کو لوگ کیسے شروع کیے؟ سب سے پہلے شیطان کی شکل میں آ کر نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندو بت بناؤ سجدہ کرو، نہیں، سب سے پہلے انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندو، اے میرے بھائیوں، تمہارے باپ دادا مر رہے ہیں، تم اپنے باپ داداؤں کی نشانی کے لیے کیا کرو گے؟ ان کی یاد دہانی کے لیے تم کرو گے کیا؟ تم کیا اپناؤ گے؟ اسی لیے تم ان کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کے چہروں کو اپنے ذہن میں منحصر رکھنے کے لیے تم ایک مورتی تلاشو، ان کو دیکھ کر اپنے باپ داداؤں کو یاد کرو، ان کے احسان کو یاد کرو۔ اس طرح اس نے بت بنایا، ایک پیڑھی کو دیکھنے لگایا، ان کے بعد آنے والے پیڑھیوں کو کہا کہ تمہارے باپ دیکھتے تھے، تم ذرا دیکھ کر اپنے چہرے کو نیچے کرو۔ وہ چہرے نیچے کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد والے پیڑھیوں کے پاس آ کر شیطان کہا تمہارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، تم ذرا رکوع کرو۔ ان کے پیڑھیوں کو رکوع کروایا، پھر ان کے پیڑھیوں کو سجدہ کروایا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ اسلام کے اندر ایک نئی چال جو بڑے داڑھی کے اولیاء اللہ کی شکل میں آ کر بتانے والا تھا، شیطان تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے تو لوگ تو سمجھے یہ ہمارے باپ داداؤں کی یاد تازہ رکھنے کا ایک بہترین مثال دے رہا ہے، ایک مشورہ دے رہا ہے۔ اس مشورے کا نتیجہ لوگوں نے اپنے خدا بنا لیے۔ یغوث، یعوق، ود، نصارہ، یہ کیا تھے؟ یہ ان کے بڑے بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، متقی تھے، کوئی ایسے ویسے شرک کے کام نہیں کرتے تھے، لیکن ان نیک لوگوں کے صفتوں کو انہی قوم کے اندر شرک کی بیماری اس نے پیدا کروا دیا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے بندو، میرا ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جائے گا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندو اس راستے کی پیروی کرنا، اس راستے پر گامزن رہنا، اس راستے پر چلتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو یہ صراط مستقیم سے تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ راہ راست سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت سنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور آپ نے ایک لکیر سے، ایک لکڑی سے ایک سیدھی لکیر آپ کھینچے، اس لکیر سے پھر دائیں بائیں دو لکیریں کھینچے۔ آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میرے بتائے ہوئے سنت ہیں، قرآن اور حدیث، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو دو راستے آزو بازو گئے ہیں، ان راستوں پر شیطان بڑی خوبصورت شکل میں بیٹھا تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ، ادھر حلوے پوریاں ہیں، ادھر ڈھول تاشے ہیں، ادھر ناچ گانا ہے، ادھر دنیا کا انجوائے ہے، ادھر خوب ڈانس ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ۔ شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ آج 21 سینچری کے اس کلچر کے اندر انسان کا مائنڈ ترقی کر چکا ہے۔ آج انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو کلبوں میں چل رہا ہے، وہی کرنا چاہتا ہے جو دیگر مذاہب کے لوگ ڈھول بجا بجا کر ناچ رہے ہیں، اس کو وہ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اگر اللہ کے رسول ایسا کام کیے ہیں، ہم کو کرنے میں دقت نہیں ہے۔ اگر یہ کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہیں، یہ شیطان کے روپ میں اولیاء ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کا ایمان اس کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیا، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے رب کی عبادت کرتے کرتے توحید کے عالم میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور بنا کر اس کے چہرے کو چمکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اس ماحول کے اندر ایسے اولیاء، ایسے بزرگ جن کی داڑیاں پک گئی، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ سفید داڑیاں رکھنے والے بزرگ، یہ دین کا ٹھیکہ لینے والے علماء اپنے آنکھوں کے سامنے ناچ گانے کروا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا حربہ ہے. میرے دینی بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے یہ کلپ آپ دیکھیے، آپ کو یقین ہو جائے گا کیا وہ یہ اسلام ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. اس کلپ کو دیکھیے. ان کو اللہ یاد آنا چاہیے. یہ خرافات، یہ ناچ، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے بتائیے کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہی اسلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آج سے 1450 برس دے کر گئے تھے؟ کیا یہ صحابہ کرام کا منہج ہو سکتا ہے؟ للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ ایسی لہو و لعب ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سچ فرمایا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی لغو باتوں کو خریدتے ہیں جن سے تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں. یہ کون ہے؟ یہ اس سارے کلپ کے اندر رہبر بن کر بیٹھنے والا، اس جلسے کے اندر سرپنچ بیٹھ کر لوگوں کو نچوانے والا، یہ پاکستان کا طاہر القادری ہے. یہ طاہر القادری ہے. لوگ اس کو اپنا مرید، اپنا ولی مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، بھلے ہی طاہر القادری ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہو، ہم کو کسی شخصیت سے دشمنی نہیں ہے. میرے دینی بھائیوں، طاہر القادری وہ اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں طاہر القادری سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک لگا کر، ایسی میوزک جو آپ نے اس کے اندر آڈیو نہیں سنی، صرف ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اس کی آڈیو کو گھر پہ جا کر ذرا آڈیو کی میوزک کو رکھ کر دیکھنا. یہ مصر کا گانا ہے، یہ مصر کا سانگز ہے. اس سانگز کے اندر اگر کوئی مصری عورت عربی میں گانا گاتی ہے اور اس گانے کے اندر رسول کا نام لیتی ہے تو کیا وہ اسلام کا گانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام کو ایسے نچواتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے دینی بھائیوں، حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اس آیت کے اندر قرآن مجید کے سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت کے اندر لَيَشْتَرِي مِنَ النَّاسِ لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ گانے بجانے کے آلات ہیں، یہ میوزک کے آلات ہیں. میرے دینی بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ دے ہم کو ایسے لہو العب سے. یہ دین کے لہو العب اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کے آلات کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کے آلات کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ گانے بجانے کے آلات کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِيفَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میری امت کے اندر بعض ایسے آدمی پیدا ہوں گے، بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کے کپڑے کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ ایک دین کا ٹھیکہ رکھنے والا عالم، اپنے آپ کو مفتی کہنے والا، اپنے آپ کو علامہ کہنے والا، وہ خود نہیں ناچ رہی ہے بلکہ پبلک کو یہ مفتی نچوا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء، بہت سارے وہاں پر دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جن کی داڑیاں پک گئی ہیں، اسلام کے نام پر بزرگ احباب جن کے داڑیاں، جن کے ٹوپیاں اور جن کے جھبے قبوں کو دیکھ کر کسی کو بھی دور سے سمجھنے والا سمجھے گا یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے.